السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الاکرمین وعلی من والاہم وتبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن حسین المعلم بسندہ الی معدان بن ابی طلحة عن ابی الدرداء رضی اللہ عنہم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قاء فتوضأ قال فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت ذلك له الى آخر الحدیث۔ قابل احترام ناظرین و سامعین محترم، درس حدیث زجاجۃ المصابیح میں جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں، بابو ما یوجب الوضو یعنی وضو کو توڑنے والی چیزیں کیا کیا ہیں، ان سے متعلق سلسلے وار احادیث آپ کے گوشے گزار کی جا رہی ہے کہ جن کے تحت کئی نواقض وضو کا ذکر آپ کے سامنے کیا گیا۔ انشاءاللہ تعالی اس سلسلے کا یہ ہمارا آخری درس ہوگا، پھر اس کے بعد بابو آداب الخلا ایک نئے باب کا آغاز ہوگا۔ آج کے ہمارے حدیث پاک کے راوی حضرت حسین معلم رضی اللہ عنہ کہ جن کی سند حضرت معدان بن ابی طلحہ تک پہنچتی ہے، وہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قاء فتوضأ، آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے قے فرمائی، پھر آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے وضو فرمایا۔ تو اس حدیث شریف کی روشنی میں یہ بات ہم کو معلوم ہوتی ہے کہ قے کرنا یہ بھی ناقض وضو ہے، لیکن عزیزان محترم، فقہاء کرام نے اس کے لیے چند باتوں کا لحاظ کرنا ضروری ٹھہرایا ہے۔ وہ باتیں کیا ہیں، وہ چیزیں کیا ہیں کہ جن کا لحاظ کرنا ضروری ہے؟ تو بتلایا گیا کہ ہر قے ناقض وضو نہیں ہے، بلکہ منہ بھر کر جو قے ہوتی ہے وہی قے ناقض وضو ہے۔ اگر کسی کو منہ بھر کر قے آئے تو ہی اس کا وضو ٹوٹتا ہے۔ اب منہ بھر کر قے کیا ہوتی ہے تو اس کی وضاحت کی گئی کہ جس کے روکنے پر ایک آدمی کو قدرت نہ ہو یا پھر بتکلف وہ اس کو روک سکتا ہے تو پھر وہ قے ناقض وضو ہے، وہ منہ بھر کر قے ناقض وضو ہے۔ ہاں، اگر اور ایک مسئلہ یہاں پر یہ بھی ذہن میں رکھیے، اگر کسی کو ایک ہی متلی سے چند مرتبہ 2 3 4 مرتبہ اس طرح قے آئے اور اس کا مجموعہ ملا دیا جائے تو پھر وہ منہ بھر کر قے کی مقدار ہو، تو پھر ایک ہی متلی سے اگر ہو تو وضو اس کا ٹوٹے گا۔ اگر مختلف ایک سے زائد متلی کی وجہ سے اگر وہ قے آئے تو پھر اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور ایک مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ اگر کسی کو تھوک یا بلغم منہ بھر کر بھی اگر آئے وہ قے نہیں کہلاتی، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور اگر کسی کو تھوک میں یا بلغم میں خون کا اگر غلبہ ہے تو پھر اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو عزیزان محترم، قے یہ بھی ناقض وضو ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قے فرمائی اور پھر وضو کیا۔ پھر حضرت معدان بن ابی طلحہ کہتے ہیں میں فلقیت ثوبان فی مسجد دمشق، میں حضرت ثوبان سے دمشق کی مسجد میں ملاقات کیا، فذکرت ذلک لہ، میں نے ان سے حضرت ابو الدرداء کی حدیث کو ذکر کیا، فقال صدق، تو انہوں نے کہا کہ ہاں وہ سچ ہے، انا سببت لہ وضوءہ، کہ میں نے ہی، حضرت ثوبان کہتے ہیں کہ میں نے ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وضو کا پانی میں نے ہی ڈالا تھا۔ اس حدیث کو امام ابو داود نے، امام ترمذی، امام نسائی نے روایت کیا ہے۔ آئیے اور ایک حدیث شریف کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ وعن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ضحک فی الصلاة قہقہۃ فلیعید الوضوء والصلاة، رواہ ابن عدی فی الکامل، وفی روایت الدارقطنی عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال اذا قہقہ فی الصلاة اعاد الوضوء واعاد الصلاة۔ عزیزان محترم، قے ناقض وضو ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی یہ روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ضحک فی الصلاة قہقہۃ فلیعید الوضوء والصلاة، کہ جو کوئی بھی شخص نماز میں قہقہا لگا کر ہنستا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ وضو کا بھی اعادہ کرے اور نماز کا بھی اعادہ کرے۔ تو ایسے ہی عزیزان محترم بتلایا گیا کہ اگر کوئی شخص نماز میں قہقہا لگا کر ہنستا ہے، آواز سے جو ہنستا ہے، تو پھر آواز والی ہنسی سے اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے اور اس کی نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ آقا نے فرمایا فلیعید الوضوء والصلاة، کہ وہ نماز کا بھی اعادہ کرے
اور وضو کا بھی اعادہ کرے۔ اس حدیث کو امام ابن عدی نے روایت کیا ہے کامل میں، اور ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی اسی معنی مفہوم والی حدیث مروی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آقا نے فرمایا اذا قہقہ فی الصلاۃ اعاد الوضوء واعاد الصلاۃ، کہ جو کوئی بھی شخص نماز میں قہقہ لگا کر آواز سے بآواز بلند ہنستا ہے تو پھر اس کو نماز کا بھی اعادہ کرنا چاہیے، وضو کا بھی اعادہ کرنا چاہیے۔ تو پھر قہقہ لگا کر ہنسنا یہ بھی ناقض وضو ہے، اس سے نماز اور وضو دونوں ٹوٹ جاتی ہیں۔ آئیے اور ایک حدیث شریف کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ وعن معبد بن ابی معبد الخزاعی رضی اللہ عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بینما ہوا فی الصلاة اذا اقبل اعمى يريد الصلاة فوقع في زبیة فاستضحك القوم فقهقهوا فلما انصرف النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال من كان منكم قهقهة فليعيد الوضوء والصلاة رواہ امامنا ابو حنیفہ۔ معزز مکرم ناظرین، حضرت معبد بن ابی معبد الخزاعی رضی اللہ عنہما سے یہ حدیث پاک مروی ہے۔ اوپر جو دو حدیثیں ہم نے سماعت کی تھی، حضرت ابن عمر، حضرت ابو ہریرہ والی، وہی حدیث کا مفہوم اس کے اندر بھی موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ کے موقع میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہم نماز میں تھے۔ ایک نابینا صحابی وہ نماز ادا کرنے کے ارادے سے مسجد میں آئے اور دیکھا کہ مسجد میں ایک جگہ پر گڑھا تھا، اور وہ نابینا ہونے کی وجہ سے، ان کی بینائی کمزور ہونے کی وجہ سے وہ دیکھ نہ سکے، اور وہ گڑھے میں آ کر وہ گر گئے، زمین پر آ گئے۔ تو لوگوں نے جب ان کو دیکھا حالت نماز میں تو پھر کئی صحابہ کرام ان سے ہنسی نکل گئی، وہ قہقہہ لگا کر انہوں نے ہنس دیا۔ تو جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز مکمل فرمانے کے بعد جب آقا علیہ الصلاۃ والسلام ان کی طرف آپ نے توجہ فرمائی تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی بھی قہقہہ لگائے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ وضو کا اور نماز کا دونوں کا اعادہ کرے۔ اس کو ہمارے امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ معزز ناظرین، یہ تین احادیث قہقہہ کے ناقض وضو ہونے کو ثابت کرتی ہے۔ آئیے آخری حدیث اس باب کی سماعت کرتے چلیں۔ وعن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم رجل فقال یا رسول اللہ ارأيت رجلا لقي امرأة وليس بينهما معرفة فليس يأتي الرجل إلى امرأته شيئا إلا قد أتى هو إليها إلا أنه لم يجامعها قال فأنزل الله وأقيم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل۔ معزز مکرم ناظرین، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک شخص آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک آدمی ہے کہ جس نے ایک خاتون سے ملاقات کی، ایک خاتون سے تعلق قائم کیا، جبکہ اس کے اور اس خاتون کے درمیان کوئی جان پہچان نہیں تھے، وہ دونوں اجنبی تھے، لیکن اس کے باوجود ان دونوں نے ملاقات کی، تعلق انہوں نے قائم کیا، اور اس آدمی نے اس خاتون کے ساتھ وہ تمام کام جو ایک آدمی اپنی بیوی کے ساتھ کرتا ہے، تعلق ازدواج کو چھوڑ کر، دخول کو چھوڑ کر، وہ تمام کام اس نے اس کے ساتھ کیے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ نازل ہوئی وَأَقِيمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرًا لِلذَّاكِرِينَ، کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز کو قائم فرمائے دن کے دونوں طرف، ایک طرف سے مراد فجر کا وقت ہے اور دوسرے طرف سے مراد ظہر اور عصر ہے، وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور رات کی ابتدائی ساعتوں میں، تو رات کی قریبی ساعتوں سے مراد یہاں پر عشاء، مغرب اور عشاء کی نمازیں ہیں۔ تو لہذا قرآن مجید کی اس ایک ہی آیت سے پانچوں نمازوں کا ان کے اوقات کا ثبوت ہم کو ملتا ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ بے شک نیکیاں یہ گناہوں کو لے جاتے ہیں، ذالک ذکر للذاکرین، یہ اللہ کا ذکر کرنے والوں کے لیے یاد دہانی ہے، یعنی کہ جب گناہ ہوا ہے
تو پھر ان کو چاہیے کہ نیک کام کرے، کیونکہ نیکیاں وہ گناہوں کو ختم کر دیتی ہے۔ تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ پوچھا گیا کہ ملاقات ہو گئی، مجامعات کو چھوڑ کر، جماع کو چھوڑ کر تمام وہ کام اس آدمی نے اس عورت کے ساتھ کیے جو ایک آدمی اپنی بیوی کے ساتھ کرتا ہے، فَأَمَرَهُ أَن يَتَوَضَّأَ وَيُصَلِّ، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کو حکم دیا کہ وہ وضو کرے اور نماز پڑھے۔ تو حضرت معاذ کہتے ہیں قال معاذ فقلت یا رسول اللہ اہیا لہ خاصۃ ام المؤمنین عامۃ قال بل للمؤمنین عامہ، رواہ الترمذی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ کیا یہ حکم اس آدمی کے لیے ہی خاص ہے یا پھر تمام مومنین کے لیے عام ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ تمام مومنین کے لیے عام ہیں۔ اس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ تو عزیزان محترم، اب دیکھیے یہ حدیث شریف میں اس آدمی نے جماع کو چھوڑ کر، تعلق ازدواجی کو چھوڑ کر تمام کام اس نے کیا، تو لہذا اس سے مباشرت فاحشہ کا جو مسئلہ ہے ہمارے مجتہدین نے اس سے مستنبط کیا ہے، اور صاحب بدائع آپ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اس بات میں دلیل ہے کہ مباشرت فاحشہ یہ اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب یہ مباشرت فاحشہ کیا ہے؟ تو اس کے متعلق بتلایا گیا کہ جب دو نوجوان آدمی، چاہے وہ دونوں مرد ہوں یا بھی چاہے وہ دونوں عورتیں ہوں، یا پھر ایک مرد یا پھر ایک عورت، اگر وہ اس طرح سے ملے کہ دونوں کے درمیان میں کوئی کپڑا حائل نہیں تھا، بغیر کپڑوں کے وہ دونوں آپس میں ان دونوں کے جسم مس ہوتے ہیں، اور مرد کے عضو تناسل میں انتشار پیدا ہوتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں چاہے اس کے عضو تناسل سے مزید نکلے یا نہ نکلے، ہر دو صورت میں جب دونوں کی شرمگاہ آپس میں مل جاتی ہے تو پھر ایسی صورت میں اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور اس طرح کے عمل کو ہی مباشرت فاحشہ کہا جاتا ہے۔ تو پھر مباشرت فاحشہ یہ بھی ناقض وضو ہے۔ تو مباشرت فاحشہ میں تعلق ازدواجی کو چھوڑ کر باقی تمام کام اس کے اندر انجام دیے جاتے ہیں، تو لہذا مباشرت فاحشہ یہ بھی ناقض وضو ہے۔ تو صاحب بدائع نے یہی کہا کہ یہ حدیث پاک میں دلیل ہے کہ مباشرت فاحشہ تنقض الوضوء، یہ وضو کو توڑ دیتی ہے۔ تو یہ باب ما یوجب الوضو کی آخری حدیث ہماری آپ نے سماعت فرمائی۔ انشاءاللہ تعالی اس کے بعد باب آداب الخلاء، ایک نئے باب کا آغاز ہوگا۔ آخر میں اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم صحیح معنی میں ان احادیث شریفہ کو سمجھنے اور اس پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وما علینا الا